السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یوٹیوب چینل نور ہدایت 360 پر خوش آمدید۔ اس چینل پر تاریخی اسلامی پسندیدہ واقعات اور دلچسپ اور سبق آموز قصے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے دلچسپ قصے آپ کو سننے ملیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ روایتوں میں بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا قصہ مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے۔ ایک تو کوڑھی تھا جس کے بدن پر برس کے سفید داغ تھے، دوسرا گنجا یعنی بال نہیں تھے اس کے سر پر، اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ نے ان تینوں کو آزمانے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ سب سے پہلے یہ فرشتہ کوڑھی کے پاس گیا اور اسے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری چمڑی اچھی ہو جائے، جلد اچھی ہو جائے، بس یہی میری تمنا ہے۔ فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا، اچھا ہو گیا، خوبصورت چمڑی نکل آئی۔ پھر پوچھا مال کون سا پسند ہے تمہیں؟ کہا کہ اونٹ۔ فرشتے نے ایک اونٹنی اسے دی اور برکت کی دعا دی۔ پھر وہاں سے چل کر فرشتہ دوسرے کے پاس پہنچا، گنجے کے پاس۔ اس سے بھی پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگا اچھے بال چاہیے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے اچھے خاصے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے بیل۔ تو ایک گائے اسے دے دی حاملہ، اور برکت کی دعا دی، اور پھر وہاں سے آگے چل دیا۔ تیسرے شخص کے پاس پہنچا، نابینا کے پاس، اندھے شخص کے پاس۔ اس کو پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ اسے بھی کہتے ہیں کہ اندھا کیا چاہے؟ 2 آنکھیں۔ تو اس نے بھی کہا کہ مجھے میری بینائی مل جائے، یہی میرے لیے کافی ہے اور یہی میری تمنا ہے۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی لوٹ آ گئی اور اپنی آنکھوں سے ساری دنیا دیکھنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا تمہیں مال کون سا پسند ہے؟ کہا کہ بکریاں۔ تو ایک حاملہ بکری اسے فرشتے نے دے دی اور برکت کی دعا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے شخص کے پاس وادی کے وادی بھر کر اونٹ ہو گئے۔ وادی جانتے نا، یعنی سمجھیے کہ ہزاروں کی تعداد میں۔ اور دوسرے کے پاس گائے بیل ہو گئے وادی بھر کر، اور تیسرے کے پاس بکریوں کے ریوڑ لگ گئے، یعنی پوری کی پوری وادی بکریوں سے بھر گئی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہر ایک کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مویشی جمع ہو گئے۔ اس طرح سے ان تینوں کو صحت بھی مل گئی اور دولت بھی مل گئی۔ پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے خاطر اسی فرشتے کو اسی شکل میں ان تینوں کے پاس بھیجا۔ چنانچہ فرشتہ گیا اس کوڑھی کے پاس، جس کو کوڑ کا مرض تھا اور جو اللہ کے کرم سے اچھا ہو چکا تھا، اس کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بھائی بڑا غریب آدمی ہوں، مسافر ہوں، میرے اسباب سفر ختم ہو چکے ہیں، اب میں تم سے کچھ امید رکھتا ہوں، مجھے سفر میں اپنی منزل تک پہنچنا ہے، لہٰذا میری مدد کرو۔ تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، کہنے لگا تمہیں کیا پتا مجھے کتنے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، تم لوگوں کو تو کچھ کام نہیں ہوتا، بس منہ اٹھا کر چلے آتے ہو، وغیرہ وغیرہ، اور دینے سے انکار کر دیا۔ فرشتہ کہنے لگا حضرت شاید میں آپ کو پہچانتا ہوں، کیا تم کوڑی نہیں تھے؟ اللہ نے تمہیں اچھی چمڑی عطا کی۔ کیا تم غریب اور فقیر نہیں تھے؟ یہ مال اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ اس نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو مال میرا نسل در نسل چلا آ رہا ہے، میں تو خاندانی رئیس ہوں۔ فرشتے نے کہا اچھا، اگر تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو اللہ تمہیں دوبارہ اپنی حالت پر لوٹا دے۔ پھر دوسرے شخص کے پاس پہنچا، گنجے کے پاس، وہاں پر بھی جا کر یہی سوال کیا کہ اللہ کے نام پر میری مدد کرو، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ فرشتے نے اسے بھی وہی بد دعا دی اور پھر تیسرے کے پاس پہنچ گیا۔ تیسرا یعنی وہ جو نابینا تھا اور اللہ نے اسے بینائی دی تھی، اس کے پاس جا کر بھی یہی سوال دہرایا کہ اللہ کے نام پر میری مدد کرو۔
یہ جو بندہ تھا یہ شکر گزار بندہ تھا، اس نے اعتراف کیا کہ ہاں میں نابینا تھا، اللہ نے میری بینائی لوٹائی، میں غریب تھا، اللہ نے مجھے مال سے نوازا، اس اللہ کے نام پر تم سوال کر رہے ہو، لے جاؤ جتنا لے جا سکتے ہو، میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا کہ بھائی تمہارا مال تمہیں مبارک، مجھے کوئی مال نہیں چاہیے، یہ تو اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش تھی کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو اور اللہ کو بھول جاتے ہو۔ اللہ کی اس آزمائش میں تم کامیاب ہو گئے اور تمہارے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے، اللہ ان سے ناراض ہے اور تم سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیوں، انسان کو جب صحت ملتی ہے تو بیماری کو بھول جاتا ہے، مال اس کے پاس آتا ہے تو غربت کو بھول جاتا ہے اور پھر اللہ کی ناشکری پر اتر آتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو نہ بھولے اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ کو اور اللہ کے حقوق کو نہ بھولے۔ جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔